السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کا موضوع. چونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں سمپل وے میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہمیں دو کرائیٹیریا دیکھنی ہے. پہلا کرائیٹیریا کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ وہ مسلمان، آزاد، سمجھدار اور بالغ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ غیر مسلم سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ پاگل اور نہ بچے پہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پہلی کرائیٹیریا فلفل ہوئی تو پھر واجب ہونے کے چانسز ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر دوسری کرائیٹیریا فلفل ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر پہلی ہی کرائیٹیریا فلفل نہیں ہوتی تو دوسری کرائیٹیریا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسری کرائیٹیریا کیا ہے کہ مال بقدر نصاب ہو. ٹھیک ہے. اگر مال آپ کے پاس نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن پہلی کرائیٹیریا فلفل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ملکیت تام ہو، یعنی کہ ناقص ملکیت نہ ہو، یعنی کہ آپ کے مال پر قبضہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے مال پر قبضہ نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. فار ایگزامپل پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو مال جمع ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس اس کا قبضہ نہیں ہے. جب تک اس کا قبضہ نہیں ہوگا تب تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو. ٹھیک ہے. یعنی استعمال کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے کیا ہو، نصاب زیادہ ہو. ٹھیک ہے. نصاب قرض سے خالی ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس مال ہے اس میں سے آپ کو قرض کیا کرنا ہے، مائنس. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے پاس مال ہے لیکن اس کو آپ کو کیلکولیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مال کیا کیا کیلکولیٹ کرنا ہے، اس میں آپ سونا، چاندی، مال تجارت، مویشی، ان چیزوں کو آپ کیا کریں گے، جو یہ آپ کے پاس جو یہ مال ہے اس میں سے آپ کو قرض جو ہے وہ مائنس کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کتنا مال بچے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ مال نصاب جو ہے، نصاب کیا ہوگا، نصاب ایک سٹینڈرڈ اماؤنٹ ہے یا سٹینڈرڈ کوئی چیز ہے جب وہ مکمل ہوگا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نصاب سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو مال مائنس قرض کرنا ہے، پھر آپ نصاب دیکھیں گے کہ نصاب آپ کے پاس مال بقدر نصاب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ کب زکوٰۃ دینی ہے. یعنی نصاب پر جب 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہے. اور یعنی کہ اگر آپ کے پاس سٹارٹ اور اینڈ میں نصاب پورا ہو لیکن درمیان سال میں مال گٹ جائے تو بھی کیا ہے بھائی، زکوٰۃ فرض ہے. یعنی کہ آپ کو اینڈ بیلنس دیکھنا ہے. جو آپ کے پاس اینڈ میں بیلنس ہوگی نا، جتنا مال ہوگا اسی کو آپ کو کیا کرنا ہے، کیلکولیٹ. تو اسی کی آپ کو زکوٰۃ دیکھنی ہے. اور جو قمری سال ہے یعنی کہ جو مون پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو ہمارے پاس ہجری کا سال ہے وہی دیکھنا ہے ہمیں. شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوگا. زکوٰۃ کتنی دینی ہے، 2.5% یا 1/40 یعنی 40واں حصہ. 40واں حصہ بھی ہوا 2.5%، یعنی 1/40 انٹو 100. ٹھیک ہے. وہ ہوا 2.5%. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ نصاب کے بارے میں سمجھتے ہیں. نصاب ہے ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار. یعنی یہ معیار، اس معیار کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے. اب اس میں ہے ایک تو سونے کا معیار. سونے کا معیار میں نے لکھا ہے گولڈ، اس کا جو سمبل ہے AU وہ میں نے لکھا ہے تاکہ ہم آسانی سے اس کو ریپرزینٹ کریں اس لیے. تو وہ ہے 87.48 گرام. ٹھیک ہے. چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 612.34 گرام. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے پاس دونوں ہیں یعنی دونوں زیور ہے سونے اور چاندی کے، تو اس میں کیا ہے کہ دیکھیں جو چاندی ہے، ہمارے ہاں چاندی کی قیمت سونے سے کم ہے. تو
اس میں یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس دونوں زیور ہے، یعنی یہ ہے چاندی اور سونا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر چاندی اور سونے کا نصاب یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ دونوں کی قیمت سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل گولڈ پلس سلور کی آپ نے قیمت دیکھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے سلور کا جو نصاب ہے 612.34 گرام، اس کی آپ نے قیمت دیکھی کہ مارکیٹ میں کتنی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہے کیا یہ اس کے ایکول ہے یا لیس ہے یا گریٹر، یعنی دو چیزیں، یا کیا یہ اس کی ریٹ گریٹر اور ایکول ٹو اس کے ہے یعنی نصاب کی قیمت کے برابر یا لیس دین. اگر گریٹر یا ایکول ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر لیس دین ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب تیسری چیز، اگر آپ کے پاس زیور بھی ہے، روپیہ بھی ہے یا سامانی تجارت بھی ہے، یعنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس زیور ہے، یعنی زیور کا ماس یعنی وزن جو ہے وہ نصاب سے کم ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے اور میں نے سامانی تجارت جو پروڈکٹ آپ کے پاس ہے یا آئٹمز آپ کے پاس ٹریڈ کے لیے ہے، تو اگر وہ سلور کی نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس کو میں نے ایکس لکھا ہے یعنی کہ یہ ایکس ہے، ایکس کیا ہے، زیور پلس منی پلس پروڈکٹس فار ٹریڈ، یعنی اس کی جو قیمت آپ ٹوٹل نکالیں گے اس کو میں نے ایکس لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایکس زیادہ ہے یا زیادہ ہے ایکول ہے نصاب آف ایج یعنی سلور تو زکوٰۃ فرض ہے. تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے دانت میں سونے یا چاندی کی تار لگی ہو یا فلنگ ہو، مطلب اب جس کو آپ نکال نہیں سکتے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ مال نامی میں نہیں آتا. اب مال نامی ہوتا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو مال نامی جو ہے، مال نامی مطلب بڑھنے والا مال. ٹھیک ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے کہ پیدائشی مال نامی یعنی کہ جو ان بورن ہے، ٹھیک ہے، ان بلٹ انٹرنزک مال نامی. ٹھیک ہے. یعنی گولڈ اور سلور چاہے ہم اس کی تجارت کریں یا نہ کریں یہ مال نامی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہے فعلی مال نامی یعنی کہ فعل کا مطلب کام، یعنی کہ اس پر جب ہم کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ مال جو سونے اور چاندی کے بغیر ہو، یعنی اس کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، جس کو ہم تجارت کی نیت سے خریدتے ہیں وہ ہے فعلی مال نامی. تو یہ دو مال نامی ہے، یہ دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. مال نامی آپ نے سمجھا کیا ہے، یعنی مال تجارت اور سونا اور چاندی. ٹھیک ہے. تو اب ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے اس نے پیسے رکھے ہیں تو اب اس ٹائم آ گیا کہ زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آ گیا، تو اس پہ بھی جو ہو اس نے حج کے لیے پیسے رکھے اس پہ بھی اس کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کرائے کے لیے مکان رکھا ہے، خریدا ہے تو کرائے پہ رکھا ہے، یا ٹینٹ ہاؤس ہے وہ کرائے پہ دے رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو اس کا جو کرایہ وہاں سے آتا ہے نا، اس کرائے پہ اس کو پھر ایڈ کیا جائے گا زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. یعنی اس کے پیسے پہ زکوٰۃ ہے لیکن اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فکسڈ ڈپازٹ پہ زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو اس میں آپ نے جمع رقم کی تھی نا، اصل جمع آپ نے کی اس پر ہے، جو اس پہ رقم بڑھ گئی وہ سود ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ وہ آپ سودی مصارف ہے جہاں پہ آپ سود کا مال خرچ کر سکتے وہاں پہ آپ اس کو استعمال آپ کو کرنا ہے. لیکن فکسڈ ڈپازٹ پہ صرف اتنا زکوٰۃ فرض ہے جو آپ نے وہاں پہ مال جمع کیا تھا، جتنی رقم آپ نے جمع کی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کتنا سبٹریکٹ اس سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے مال کیلکولیٹ کیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو اس میں آپ کو قرض کیا کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے. تو اب اس میں ایک چیز ہے کہ لون. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت سارا لون لیتے ہیں. اگر آپ
لون کو سبٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس مال ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل لوگ لون لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ 1 ایئر کا جو انسٹالمنٹ آپ کو لون میں بھرنا ہے وہ آپ کو سبٹریکٹ کرنا ہے کس سے؟ جی، جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کو کرنا ہے سبٹریکٹ، یعنی 1 ایئر کی انسٹالمنٹ۔ تو اب ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ، چونکہ جب تک آپ کے پاس نہیں تب تک زکوٰۃ فرض نہیں، جب آپ کلیکٹ کریں گے پھر آپ ایڈ کریں گے مال میں تو پھر آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور کوشچن آتا ہے کہ آپ جب سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، کیا ہم اس کو سیلنگ پرائس یا بائنگ پرائس کے حساب سے کیلکولیٹ کریں؟ فار ایگزامپل مارکیٹ میں اگر آپ سونا خریدنے جائیں گے تو آپ کو 6,000 پر گرام ملے گا، بٹ اگر آپ اپنا سونا بیچنے جاؤ گے تو فار ایگزامپل اس میں 5,000 پر گرام آپ کو ملے گا۔ یہ بس صرف ایگزامپل کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بازار میں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو سیلنگ پرائس پہ، یعنی جتنا آپ کے سونے کے 1 گرام یا چاندی کے 1 گرام کو جب آپ سونا بیچیں گی اس پہ جتنی رقم آپ کو ملے گی اس پہ آپ کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے سیلنگ پرائس پہ، بائنگ پرائس پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنایا زکوٰۃ کے بارے میں، اس کا ایک اور بھی پارٹ آتا ہے کہ کس کو دے سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا اس کو بھی بنانے کی۔ تو فی الحال میں نے یہ بنایا، تو آپ کو اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔